पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार जिसके बारे में हकायक का नहीं पता, उसके बारे में हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, जवाब देना है। कोई भी किसी भी की इज्जत पर हाथ डालना छोड़ दे। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन इस्लाम पहले गौर करता है चोरी क्यों की, असबाब क्या बने। हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की बाग से कुछ फल ले लिए थे, कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिए। इब्ने माजा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीगर कई कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाते उसने मुझे पकड़ लिया, हुजूर की बारगाह में ले गया। तो नबी करीम ने मुझसे फरमाया क्यों चोरी की। बात को समझना। अर्ज की हुजूर बच्चे भूखे थे, तकलीफ में आ गया। अब पता है इस चोरी के लिए हुजूर ने क्या फैसला किया। नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी, जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया। और फरमाते हैं मेरी सजा हुजूर ने ये सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्जाम तो लगा देते हो कि फला गरीब आदमी बार बार मांगता है, फला बार बार सताता है, फला कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों हैं, तंगदस्त क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब, पूछेगा कौन। लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन। लोग पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते कि जुर्म क्यों हुआ, उसकी नौइयत तक लोग जाते ही नहीं। खुदारा जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद फरमाते हैं कि सरकार ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला ये बात ठीक है कि तुम हर रोज ही नफली रोजा रखते हो और हर रात ही नफली इबादत करते हो। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा ही है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया ऐसा ना करो। वो नफली रोजा रखते थे, हर रोज हर रात नफली इबादत करते थे। तो महबूब ने उनसे तस्दीक कराने के बाद फरमाया ऐसा न करो, कभी रोजा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और फरमाया कभी नमाज पढ़ा करो, कभी सो जाया करो। क्यों? इसलिए कि हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है कि उसे नींद आती है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और फरमाया तुमसे जो मुलाकात करने के लिए आता है उसका भी तुम पर हक है। तो ये लफ्ज कह के कि तुम्हारे अपने ऊपर भी हुकूक हैं, तुम्हारी जात के भी तुम पर हक हैं। बाज लोग तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर बहुत मुश्किल बातें करते हैं और बहुत मुश्किल बातें सुनाते हैं, और बाज लोग फिर उन बातों का बड़ा सख्त और मुश्किल माना भी लेते हैं कि बड़ी शदीद जद्दोजहद करनी चाहिए, हमेशा रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो मुशक्कत वाला हो, हमेशा वही काम करने चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा दुश्वारी हो। ठीक है, बाज़-औक़ात मुशक्कत वाले काम, मुजाहिदे वाले काम इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी मुशक्कतें, ऐसे मुजाहिदे जो इंसान को इतना कमज़ोर कर दें कि वो ज़रूरत के जो हुकूक है वो भी पूरे करने के काबिल ना रहे, उसकी सेहत पर ही असरअंदाज हो जाए, वो आने जाने वालों से मिलने के काबिल ही ना रहे, वो दीगर उसके ज़िम्मे जो उसके ख़ानदान के कबीले के बाल बच्चों के हुकूक हैं वो अदा ही ना कर सके, तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। खुद साख्ता तसव्वुफ और खुद साख्ता तरीक़त का जो मफ़हूम लोगों ने बना लिया है वो मफ़हूम भी दुरुस्त नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे शेखुल मशाइख और उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत शेख मोहम्मद तहसीन रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 50 साल के लगभग उन्होंने दरस हदीस दिया है। तो मैं उन पर एक मजमून लिख रहा था, मैंने उनसे अर्ज की हुजूर आप तहज्जुद पढ़ते हैं? फरमाने लगे नहीं, मैं इशा जमात से पढ़ता हूँ, इसको भी सालों बीत गए, और मैं फजर जमात से पढ़ता हूँ, ये भी मेरी जिंदगी का मामूल है।
لیکن میں سحری کے وقت اس لیے نہیں اٹھ پاتا کہ مجھے صبح 8 بجے بیٹھ کر بچوں کو درس حدیث پڑھانا ہوتا ہے، عشاء کے بعد مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے نفل عبادت ہے، لہٰذا میں رات کو بھی کتاب و سنت دیکھتا ہوں اور سارا دن بھی کتاب و سنت پڑھاتا ہوں۔ امید ہے میرا رب مجھے تہجد کا اجر بھی عطا کرے گا۔ عزیز دوست، آپ یاد رکھیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض چیزوں کو زیادہ دشواری بنا لیتے ہیں۔ فلاں آدمی کو میں نے کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یہ طریقت نہیں۔ کیا آپ نے اسے نفل پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ صوفی نہیں؟ آپ یہ بتائیے کبھی فرض چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ کبھی اسے ضروریات دین کو چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ اور نفل تو ویسے بھی انسان کا رب سے ذاتی معاملہ، ہو سکتا ہے سامنے والا چھپ کے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے لمحے میں پڑھتا ہو جب وہ سمجھے کہ اس وقت مجھے تنہائی میسر ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ جن جن چیزوں کو اللہ رسول نے جائز قرار دیا ہے وہ کوئی شخص بھی استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی شخص ناجائز کر سکتا نہیں، کسی کو بھی اس کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بعد میں رخصت دے دی، اجازت دے دی، فرمایا چاہے کرو چاہے نہ کرو، نہ کرنے کی اجازت دے دی، پہلے سرکار نے کیا۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ کام کرتے رہے، حضور نے اجازت دی تھی لیکن انہوں نے اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو محبوب نے اللہ کی حمد کی اور حضور فرمانے لگے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے، وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے اعتراض برت رہے ہیں حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، وہ یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 1.5 دن بنتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کو وہ چلے جاتے ہیں اور اتوار کا سارا دن وہ چھٹی میں رہتے ہیں، تو یہ 1.5 دن پورا ان کا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو ایسا ہے نا کہ مدارس دینیہ میں کیا کام ہے چھٹی کا؟ تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو بھی نیند آتی ہو سکتا ہے ان کا بھی کبھی کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو جی چاہتا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری خواہشات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہوں جو باقی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ وہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی؟ جس چیز کو شریعت نے بین نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کو بین کرنے والے؟ سمجھے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اس کی فرما برداری میں رکھنا۔ نفس کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش نفس میں اگر کوئی ناجائز چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم دوڑ پڑیں گے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے آپ اگر ان کا حصول چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان کو اختیار کریں، کوئی منع والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بعض لوگ نا بعض چیزوں پر شدت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے، آپ تو صبر کا درس دیتے۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا
یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے۔ باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اس کی تقدیر پر راضی ہوں، لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ، تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں، بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا۔ حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا، ہدیہ دینا چاہا۔ ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے، ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں، تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے، تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، وہ چندہ نہیں مانگتے، وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں، زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے، مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے۔ اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ اس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا، اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں؟ یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو، تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دے کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے۔ آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے، او خدا کے بندے، جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے، تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تمہارا، اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے۔ چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے۔ سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اوپر غور کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اسے اپنا پتہ ہے، بہانے بنائے تو بات الگ ہے، یہ خود پر گواہ ہے، اسے خبر ہے۔ انسان عالم اصغر ہے، ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں، یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا۔ مشکل نہیں میں کہتا، اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا، یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے۔ جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے، جو تیرے لیے مشکل کر دے۔ بھائی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا، او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا۔ کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہے تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے، اس نے تجھے سونا بنایا۔ تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر، اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا۔
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। रब कहता है जमीन में जो कुछ है ना मैंने सारा तेरे लिए बनाया है। तुझे अल्लाह रसूल के लिए बनाया है, और बाकी जमीन में जो कुछ है वो सारा तू पहचानता ही नहीं। हर चीज मुसख्खर है तेरे सामने। इतना बड़ा हाथी होता है और एक आम आदमी हल्की सी छड़ी लेके उसे चला रहा होता है। ऊंट कितना लंबा चौड़ा वजनी होता है, लेकिन एक आम आदमी उसके नाक में नकेल डाल के उसे घुमा रहा होता है। कितनी बड़ी भैंस होती है, लेकिन छोटे से बच्चे ने मुहार पकड़ी हुई होती है। एक आम आदमी पायलट बनकर जहाज पे बैठता है और मनो टनों के हिसाब से वजन है, अफराद है, लेकिन हवाओं पर सवारी करके उसे चीरता हुआ वो महीनों की मंजिलें घंटों में तय करके क्रॉस करता है। तस्खीरे कायनात के लिए तुझे बनाया है, तू सो रहा है, तू जागता ही नहीं, तो अपने आप को पहचानता ही नहीं। इकबाल से किसी ने कहा मैं रब तक जाना चाहता हूं, तो इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे के मकाम को ही नहीं समझ सका अभी तक। मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बा। दरवेश कहते हैं जो अपने आप को पहचान गया वही तो अपने रब को पहचान गया है। अपनी कदर को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने। आपके अंदर बड़ी सलाहियत पिन्हा है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता, और तेरे पास बड़ा कुछ है यार, काम नहीं भी मिलता। तो अगर वक्ती तौर पर कोई हालात खराब है तो अपना कद काट तो देख, अपना हुस्न तो देख, अपनी सोच तो देख, तफक्कुरात तो देख। तुझे बनाने वाले ने कोई कमी छोड़ी नहीं, उसने कमाल कर दिया है, कुदरत ने रंग भर दी है तेरे वजूद में। कभी तो अपने रब के शाहकार होने की नजर से अपने आप को देखे, तुझे अपने आप से प्यार हो जाए, तुझे अपने आप से मोहब्बत हो जाए। वो मैं कभी तनकीद किया करता था कि ये जवान शीशों और आईनों के सामने बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो एक दिन एक सादे से बुजुर्ग मुझे कहने लगे ये जो आईने के सामने खड़ा है ना, ये भी रब की तख्लीक कोई देख रहा है। ये कह रहा है करीम ने कमाल नहीं कर दिया मुझे बनाने वाला, हाज नहीं कर दी। क्या हुस्न के जलवे, क्या खूबसूरती और क्या नौरानियत उसने पैदा की है इंसानी। और फिर ये जो दिया बिन मांगे दिया। एक बात ये कि अपने नफ्स को पहचाने, और दूसरी बात ये है कि इज्जत नफ्स का भी ख्याल करें, अपने आप को रुसवा न करें। अल्लाह ने इज्जत दी है तो अपने आप को जिल्लत की जगह पर खड़ा न करें, तोहमत वाली जगह पे अपने आप को खड़ा न करें। कभी अपने आप को इतना कमजोर न करें। झुकना है रब रसूल के सामने, बिला वजह दुनियादारों के, सेठों, नवाबों के और वजीरों मुशीरों के सामने अपने आप को रुसवा न करें। किसी की गाड़ी के पीछे भाग के अल्लाह की दी हुई शान को कमजोर न करें। जिल्लत की जगह पे अपने आप को खड़ा न करें। शरीयत इस्लामिया ने मोमिन का वकार क्या बयान किया है। रब करीम ने फरिश्तों से जब मशवरा किया था ना बंदा बनाने के लिए, इंसान की तख्लीक के लिए, तो वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूं। ओहो, कभी आप इसको समझ जाए ना कि ये इज्जत का ताज क्या है। रब कहता है मैंने तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो नायब है मेरा। और कितना तू पुरवकार है और तू कितना ताकतवर है इंसान। तेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह करीम फरमाते रब ने अपनी अमानत जमीनों आसमान पर रखनी चाहिए, तो जमीनों आसमान ने इनकार कर दिया अल्लाह की अमानत को उठाने से। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। कहा मालिक मैं तेरी अमानत उठाऊंगा, मैं तेरा नाम लेके गलियों में घूमूंगा, मैं तेरी तौहीद के डंके बजाऊंगा। हजरत इंसान ने कहा मैं तेरे नाम के नारे लगाऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए खैरात करूंगा, मैं तेरे रास्ते में अपनी सलाहियत। वह हमलहल इंसान, इंसान ने अमानत उठाई और कहा मालिक मैं निकलूंगा तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मैं तेरे नाम पर जिहाद करूंगा।
اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے؟ بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں۔ بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں، زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے۔ تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں، تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ۔ کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے، وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے تھے، پھر وہ تاجر تھے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے۔ لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا، اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے، تو میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر، ماں باپ کے۔ او بھائیوں، ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مضبوط رہیں، طاقتور رہیں۔ اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی، تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو، آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں، آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہونے دیں، آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑے کبھی بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی، اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے، اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے۔ وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی، اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی۔ تربیت نفس پر توجہ دیں، اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کریں۔ اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں، وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے، اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے۔ اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا، یہی نسخہ ہے، یہ دوائی کھائیں۔ یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کریں میں نیک ہو جاؤں۔ بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا، 5 نمازیں پڑھو، نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو، پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو، تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ اس نسخے پر، وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل مہار شریف والے فرمایا کرتے تھے، مرید کہندے نے سانو نماز نہ پڑھاؤ، تو مجھے ابو جہل نے کھڑا کر کے کہا تھا کہ پہلے تو ان کے پاس جانا نہ، اور اگر جانا تو ان کا کلام نہ سننا۔ اب بات کو سمجھے، یہ انہوں نے تو اس لفظ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تانے کے طور پر کہا تھا، لیکن آپ اس لفظ کی معنویت میں اتریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گفتگو ہے، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں، اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں، انہوں نے جس لہجے میں کہا
وہ جس طرح کہا وہ بات اور ہے، لیکن وہ جادو کی حد تک اس کلام کے اثر